اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 سے رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ الانعام آیت نمبر 43۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آئی ان پر ہماری سختی تو وہ گڑ گڑائے، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترجمہ ہوا الانعام آیت نمبر 43 کا۔ اس آیت کی تشریح میں دو نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، گناہوں کی کثرت اور عدم توبہ قوموں کے دلوں کی سختی کا بیان۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے تنبیہ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے مشکلات طاری کی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے وارننگ آ رہی ہے، مگر ان کے دل نرم نہیں ہو رہے، اور یہ پچھلی قوموں کا ذکر ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانعام، اس کے بعد سورۃ الاعراف کچھ عرصے بعد پڑھیں گے تو پچھلی کئی قوموں کے حالات اس نوعیت کے ہمارے سامنے تفصیل سے آئیں گے، مگر کہاں؟ سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کی طرف سے آنے والی وارننگ، اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہ، اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ناظرین کرام، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی شدید بارشیں، نہ جانے کیا کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی آزمائشیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ بھی ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اس کے بعد لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، ان کے برے کاموں کو شیطان خوشنما بنا دیتا ہے اور ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ یعنی گندے اور برے اعمال کو شیطان بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، جیسے آج کل بے حیائی کو گلیمر کا نام دے دیا گیا ہے نا، فحاشی اور ریانی کو ایڈوانسمنٹ کا نام دے دیا گیا، اور اللہ کی حدود کا پامال کرنا، اس کو کہا گیا کہ یہ تو آزادی ہے، ہم جو چاہیں سو کریں۔ یہ جو حرکتیں شیطان بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے گناہوں کو، لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، تو یہ مزین کر کے اس لیے دکھاتا ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت نہ کرے، اور شیطان خود تو جائے گا جہنم میں، وہ چاہتا ہے باقیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جہنم کے اندر ہی چلا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 44 ارشاد ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ ہے ترجمہ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 کا۔ آئیے کرتے ہیں اس کی تشریح کا بیان۔ پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے ہے گناہوں کی پاداش میں قوموں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا بیان۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگوں پر آنے والی مصیبتیں ان کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس لیے بھی سختیاں بھیجتے ہیں لوگوں پر تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور حق قبول کرنے پر وہ آمادہ ہوں۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جب نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے لگے ہیں۔ مگر یہاں جس آزمائش کا بیان ہے بڑی عجیب آزمائش ہے۔ یہاں آزمائش یہ کہ لوگ نافرمانی پر اڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، ہم نے کھول دی ان پر ہر شے کے دروازے۔ اللہ نے بہت کچھ ان کو دنیا میں دے ڈالا۔ آگے لکھا ہے ان پر دنیا کی نعمتوں، راحتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کافر کے لیے، باغیوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہیں پہ دے کر فارغ کر دیا جائے، اور وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ آگے لکھا ہے اسی حوالے سے پھر ان پر یکدم ایسا سخت عذاب آتا ہے جو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان کا پیٹ بھرا ہو نا اور جیب بھری ہو تو مستی بھی زیادہ سوچتی ہے، اور یہ آزمائش سخت ہوتی ہے کہ اللہ کچھ دے اور بندے کا امتحان لے۔ اللہ کم دے تو وہ امتحان آسان ہے، اگر اللہ زیادہ دے دے تو وہ امتحان کڑا اور مشکل ہے، کیونکہ انسان کے گمراہ ہونے یا غفلت میں چلے جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 45۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہوا ترجمہ الانعام آیت نمبر 45 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ تشریح کا ہمارے سامنے اسکرین پر موجود، نافرمانوں کو عذاب کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا بیان۔ اللہ کی نافرمانی پر اڑی رہیں قومیں اگر، تو
تو پھر قوموں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی قوموں کا ذکر آئے گا اگلی صورت میں، وہ کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اب تو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ اگلا نقطہ ہمارے سامنے اسکرین پر تشریح کے اعتبار سے، ظالموں کی ہلاکت لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ دیکھیں نا، فرعون جب غرق ہوا ہوگا تو کتنے مظلوموں کی داد رسی ہو گئی ہوگی، کتنے لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہوگی اس سے۔ اس طرح جب ظالموں سے، آپ کسی محلے میں دیکھو بدماش ہو، لوگوں کی جان کا نقصان کرتا ہے، مال کا نقصان کرتا ہے نا، مر گیا تو محلے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ قرآن بھی کہہ رہے ہیں والحمدللہ رب العالمین۔ آخری نقطہ اس حوالے سے، فاسد عناصر سے ماحول پاک ہونے پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ فاسد عناصر سے مراد ظالم لوگ، فاسق لوگ، ایسے لوگ جو معاشرے میں جرائم کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کے اعمال کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو، ایسے لوگوں سے زمین کا پاک ہو جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ وقت ہے ہمارے نوجوان